السلام علیکم جی، کرنٹ افیئرس شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ آئینی ترمیم پہ بہت شور و غوغا ہو رہا ہے، کوئی اس کو بد نیتی پر مبنی اقدام کر رہا ہے، اور ساتھ بڑی افسانوی قسم کی سٹوریز بھی آ رہی ہیں جی، رات کی تاریکی میں آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، عدلیہ کے پر کاٹے جا رہے ہیں، وہ تباہ ہو جائے گی۔ کسی نے یہ سٹوری چلا دی کہ جی پارلیمنٹ کو زخمی کیا گیا ماضی میں، اور کئی فیصلے جو پارلیمنٹ کرتی ہے اس پہ عدالتیں، بڑی عدالتیں سٹرائک ڈاؤن بھی کر دیتی ہیں، اور انہیں الٹرا وائری کہہ دیتی ہیں، یعنی کہ آئین کی روح سے منافی کہہ دیتی ہیں۔ جوڈیشل ریویو کا بیجا استعمال بھی ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی آئین کی روح سے چونکہ منافی ہے، لیکن وہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئین بناتی تو پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کس حساب سے بناتی ہے؟ پارلیمنٹ کو اختیار عوام دیتے ہیں کہ جی عوام کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے منتخب نمائندے ہیں، آپ دستور بنائیں، آئین بنائیں اور ہمارا نظام چلائیں۔ پھر اسی نظام کے تحت پھر حکومت بنتی ہے، کابینہ بنتی ہے، وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، لیڈر آف اپوزیشن منتخب ہوتا ہے، اور وہیں سے سارے ادارے اپنی طاقت ڈرا کرتے ہیں، اپنے لاز، اپنی اتھارٹی وہیں سے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب بحث چل پڑتی ہے کہ جی آئین بڑا ہے، سپریم کورٹ بڑا ہے، پارلیمنٹ بڑی ہے، تو بات تو پھر وہی آ گئی جی، اگر عوام یا ان کے منتخب نمائندے فیصلہ کریں کہ جس آئین سے کی کہتے ہیں جی روح کے منافی ہے، وہ آئین اب تک کچھ ترامیم مانگتا ہے موجودہ حالات میں، تو پھر بالادستی تو پھر عوام کی ہوئی نا جی، یا عوام کے منتخب نمائندوں کی۔ پھر اس میں باقی ادارے کس حساب سے اوور سٹیپ کرتے ہیں اپنی اتھارٹی۔ اور اب جو آئینی ترامیم کی بات کی جا رہی ہے وہ غالباً اسی سوچ کے تحت ہے کہ اب نظام کو کچھ بہتر انداز میں چلایا جائے۔ جو خرابیاں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ بڑے بڑے جو ملک دشمن لوگ ہیں، بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں، وہ بڑے آرام سے، جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں دے گیٹ اسکاٹ فری، بڑے آرام سے گھر چلے جاتے ہیں بڑے سے بڑا جرم کر کے، اور عدالتوں میں بھی منمانی ہو رہی ہے، وکالتوں میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، اور ملک آگے چل ہی نہیں رہا۔ یہ کس طرح کا نظام حکومت ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی اپنی اپنی حدود و قیود میں رہتے ہیں۔ کیا یہ تو نہیں ہے کہ اپنی اپنی حدود کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے آگے جواب دے نہیں، نہ پارلیمنٹ کے آگے نہ عوام کے؟ تو آج ہم نے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور۔ آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ مہربانی۔ تو بریگیڈیئر صاحب، اب یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ کچھ ہم انہیلتھی ڈیبیٹس میں زیادہ کچھ الجھ گئے ہیں میرا خیال ہے۔ آنے بانے بی بی سید خانے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اور حجتاں ڈھیر والی بھی آپ نے سنی ہے جی، تو میرا خیال ہر بندہ اپنی کوئی دیکھتا ہے کہ جب میری منمانی یا میری آزادی پہ قدغن لگنے لگا ہے، تو یہ نہیں وہ دیکھتا کہ قدغن عوام لگا رہی ہے، عوام کے منتخب نمائندے لگا رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں سپریم ہوں۔ تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جی، پاکستان کی تاریخ میں جو جس طرح ہماری پارلیمنٹ اور ہمارا سیاسی نظام اور ہمارا نظام انصاف آگے بڑھا ہے، جی، اس میں بڑی المناکیاں ہیں۔ ہم واحد میرا خیال ہے مملکت ہیں جہاں پر 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے خود ہی کہا کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ وہ اچھا ذوالفقار علی بھٹو والا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اب کہاں غلط کیا تھا؟ بہت سی اور غلطیاں بھی کی ہوں گی، اور کچھ اور دہائیاں گزر جائیں تو پھر شاید یہ بھی کہا جائے کہ وہ سو موٹو نوٹس بھی غلط تھا، جس میں 462 پاکستانیوں کا نام آیا اور بڑا چرچا ہوا۔ اور یہ کون سے 462 کا آپ کہہ رہے ہیں؟ پاناما کیس والا، پاناما کیس والا، ٹھیک۔ اور پھر ایک کو سزا دی گئی، اور باقی 461 جو ہیں وہ اور فارغ وہ ہو گئے۔ بھی اقامہ کے نام پر۔ جی۔ اور وہ جو چرچا ہوا تھا وہ سارا بیٹھ گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ جو 461 جو تھے ان کا کوئی اب ذکر ہی نہیں کرتا۔ وہ تو تالیاں بجاتے ہوں گے کہ جناب کیسا مزہ آیا۔ تو یہ ان کے لیے تو ویڈیو گیم ہی ہوگی نا۔ یہ ہمارے نظام انصاف کی المناکیاں ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب پارلیمنٹ کو خیال آیا کہ قانون سازی کی جائے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ 60,000 سے زائد کیس جو ہیں وہ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ، اور وہ سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں۔
ہمارے ہاں یا ایسے باقی ایسے عدالتوں کیس میں تو ہیں، لاکھوں ہیں غالباً. ہمارے ہاں ایسے ایسے کیس ہیں جن کا ریکارڈ نکلوائیں تو ایک بڑی اچھی بیسٹ سیلر بک بن جائے گی. یہ صحیح کہہ رہے ایسے ہیں. ایسے کیس یا ہیں. گینس بک آف ریکارڈ میں آ جائے جی گا ہاں اس کا. بالکل. اور وہ انسانی المیہ اس میں بہت زیادہ ہوگا. بڑی اچھی ٹریجڈیز ہم لکھ سکتے ہیں اگر اس قسم کے کیس نکالیں. ہمارے ہاں یہ بھی مثال موجود ہے کہ پھانسی لگ گئی اور اس کے بعد بری ہو گئے. بعد میں پتہ چلا بعد میں کہ پتہ یہ تو چلا بندہ کوئی قصور نہیں تھا، اس کو بے ہم قصور بری تھا. کرتے ہیں. بری کرنے کا فیصلہ تو آ گیا لیکن آدمی زمین کے نیچے چلا گیا. پھر ہم ریاست کے مفاد کا خیال نہیں کرتا ہمارا نظام، کیونکہ ریاست پیچھے ہٹ جاتی ہے ریاست سوچ کچھ اور نہیں اور ہوتی ہے. یہ نظام مدعی انصاف کچھ خاندان اور. سے لیا جاتا ہے تو مقتول کو قتل کرنے والا صاف بچ نکلتا ہے اگر اس کے پاس دولت ہے، جی جی. اور وہ منہ مانگی قیمت دے دیتا ہے اور ہمارا نظام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ہمارا قانون ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے عوام میں بد دلی اور مایوسی پھیلتی ہے. لوگ صحیح بات سمجھتے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں ہے، جہاں جس کے ہاتھ میں دولت ہے وہ انصاف خرید لے گا. وہ انصاف خرید لے گا، اور صحیح بات. ہمارا اس کے سامنے کوئی بس نہیں. ہماری ہی عدالت میں مقتول بیٹے کی ماں نے عدالت کو کہا تھا کہ میں آگے کیس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری بیٹیاں بھی ہیں اور وہ اٹھائی اور جائیں وہ گی. جو قاتل لوگ ہیں یا وہ بہت ملزم ہیں، طاقتور طاقتور ہیں، وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، بچیوں کو مار دیں گے. وہ بھی ایک انسانی المیہ ہوا ہمارے عدالتی نظام کے اندر. جی جی. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ابھی اگر پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے تو جو قانونی سکم ہیں ہمارے نظام انصاف کے اندر وہ دور کرنے پڑیں گے. اچھا، تمام تہذیب ٹھیک ہے. یافتہ دنیا کے اندر پولیس کی سٹیٹمنٹ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی کہ وہ ریلائبل نہیں ہے. تو نہیں، اسی اگر طرح پولیس نے جس نے نافذ قانون کرنا ہے ریلائبل ہی نہیں ہے تو وہ پھر وہ کسی اور فورس کو بلا بہرحال لیں. آپ چینج کر لیں. کوئی ہم نے آسمانی انگریز فورس کا بلا لیں. بنایا ہوا قانون ہم ابھی تک چلا رہے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کی، اور یہ بڑی ضروری ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے. دوسری یہ بات ہے کہ عدالت کے سامنے جھوٹ بولنا ہمارے ملک میں سنگین جرم نہیں ہے. وہ ایک اگر ہے معمولی بھی تو جرم ہے، پرجری کی معمولی سزا جرم ہوتی ہے ہے. 6 ماہ یا غالباً اس کی تھوڑی بہت سزا ہے جو وہ بھی ملتی نہیں ہے. وہ پچھلے 50 سال میں ملے گی کسی نہیں کو آپ ملی کو نہیں ہے. کہ کسی کو ہوئی ہے. تو ان وجوہات کی بنیاد پر قانون کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا ایک اچھی بات ہے. اگر پارلیمنٹ نے یہ سوچا ہے تو یہ اچھا سوچا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں جو کمزوریاں ہیں ہمارے قانون کے اندر ان کو دور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. تو یہ شور و غوغا ادھر ادھر سے جو ہو رہا ہے وہ اس میں بات نیتی کی. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ سوال کریں گے، میں نے ایک اور سوال بھی بعد میں کرنا ہے، بریک پہ ہم جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسنگ پرسنز کو بھی کوئی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ کہ وہاں بھی کوئی قانون میں سکم ہے. تو ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد آپ سے یہ دونوں سوالات کے جواب لیں گے. یہ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور، اور ہم بات کر رہے تھے نظام انصاف پہ کہ جہاں پہ لوگوں کو انصاف کم ملا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی نظام انصاف سے ختم ہو گیا ہے، اور کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ پارلیمنٹ میں بھی اب اس بات پہ یعنی غور کیا جا رہا ہے کہ یہ نظام کے اندر جو سکم موجود ہیں ان کو دور کیا جائے. جی بریگیڈیئر صاحب آپ بتا رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا بریگیڈیئر صاحب پھر کچھ لوگ اس کو بدنیتی بنا دیتے ہیں. میں تو بلکہ ہنس رہا تھا کہ کوئی ایسا جیسے بیرومیٹر نہیں ہوتا ایٹماسفیئرک پریشر کو ماپنے کے لیے، ہمیں کوئی ایسا بیرومیٹر ایجاد کر لینا چاہیے کہ ہم ہر وقت بدنیتی کسی کی ماپتے رہیں. تو اس کا مطلب جب یہ وہی بات تو نہیں ہے کہ کسی کے مفاد کو نقصان زگ پہنچ رہا ہے تو وہ اس کو بدنیتی بنا دیتا ہے. صحیح بات کی آپ نے بالکل. ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا مفاد جرائم کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو آپ موقع جیسے آپ نہیں ایک دیتے، وہ بڑے بلوچ لیڈر کا بتا رہے تھے کہ آج کل وہ بڑے پارسا بنے ہوئے ہیں، جی جی اور ان کی آپ نے جب اے این ایف کے آپ بریگیڈیئر انچارج تھے جی ہاں بلوچستان میں، تو آپ نے فصل ان کی کاٹی 63 ایکڑ.
جی ہاں بالکل. اس وقت وہ اتنے بڑے لگتے ہیں کہ ان سے بڑا محب وطن نہیں، ہر روز وہ ناراض بھی ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں، بس ایسی بات ہے کہ آپ ان کو غلط کام کرنے دیں تو بڑے خوش رہیں گے. یعنی افیون کاشت کرنے دیں، اسمگلنگ کرے، ڈرگز کریں. کاشت ہو اور اس کے اوپر اچھا کوئی تبھی اب مجھے چیک نہ حیران کیا ہوتا ہوں جائے. یہ جو سردار یا وڈیرے یا نواب یا یہ بڑے چودھری صاحبان جو آتے ہیں، کوئی ادھر سے ہمارے بلوچستان یا ادھر سے یا پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے اس جرائم کی دنیا میں، جرائم تبھی کی ان کے دنیا پاس میں. یہ گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر بنگلے. جو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے 75 سال میں جو اسمگلروں نے اور منشیات کے لوگوں نے جو موج کی ہے، جی جی، یہ موج تو آپ کو میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اور ہمیں وہ جو بلوچ لیڈر جن کا آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ نام ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ لوگ کہیں گے پتہ ہی ہم نے کسی کی ایما پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے تو خود چونکہ وہ سارا ایکشن کیا اور آپ تو موقع کے گواہ ہیں. لیکن وہ بلوچ لیڈر اس وقت تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ان سے بڑا محب وطن اور ہے ہی کوئی نہیں. اور محرومیاں کیا ہیں؟ محب وطن ہیں جی، بس آپ ان کو غلط کام کرنے دیں، اس سے پھر اس پیسے سے بڑا بنانے دیں، محب وطن ہی کوئی نہیں. پیٹرول کی ڈیزل کی اسمگلنگ کرنے دیں، باقی اسمگلنگ بھی کرنے دیں، گاڑیاں چوری کر کے رینسم کرنے دیں، پار بارڈر سے گاڑیاں لا کر ان کو جعلی رجسٹریشن بک بنانے دیں. جی جی، تو ٹھیک ہے. ہمہ کارم ز خود کامی و بدنامی رسید آخر. وہ حافظ شیرازی نے بہت صحیح کہا تھا نا کہ میرے سارے کاموں کا نتیجہ بدنامی اس لیے نکلتا ہے کہ ان کی بنیاد خود غرضی ہے. میں کوئی بے لوس کام نہیں کرتا. تو اس کا میں مطلب کبھی وطن کے خیال کے لیے کوئی اچھی بات کرنی ہو اس پہ عمل نہیں کرتا. نہیں. تو یہ پھر یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوسچر ہے ان لیڈرز کا، یہ صرف اسی لیے ہے کہ یہ لوگوں کو دیکھیے اکسائیں، اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کریں. اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کریں گے تو منمانی کر سکیں گے اور یہ جرائم کر سکیں گے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہوگی تو وہ آپ کو ان چیزوں پہ قانون کا نفاذ کرے گی. قانون کا نفاذ ہم چاہتے نہیں ہیں. جب قانون کا نفاذ ہوگا تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی احتجاج، کوئی نہ کوئی ڈرامہ بازی ہم شروع کر لیں گے. تو یہ چلا آ رہا ہے اور یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ملک کے بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک میں قانون کا نفاذ ملک کی تمام جو حدود ہیں ان کے اندر ہو. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جزیرے بن جائیں جہاں پاکستان کے قانون کا نفاذ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے جس کی وجہ سے جن لوگوں کا مفاد جرائم سے وابستہ ہے وہ شور مچاتے ہیں جب قانون کا نفاذ ہونے لگتا ہے. یہ بریگیڈر صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی وقت ہم کبھی کوہاٹ جانا تو در آدم خیل سے گزرنا، یہ وہ جی جی ہمارے دوست بھی تھے وہاں کے علاقے کے، تو وہ ان کا بڑا فخر ہوتا تھا اس بات کے، جسے وہ بعض بات کہتے ہیں ٹوپک زما قانون، کہ بندوق ہمارا قانون ہے. تو ہمیں وہ کہتے تھے آپ لوگ بزدل ہیں، آپ کا قانون صرف اس سڑک پہ چلتا ہے، ابھی ادھر آ جاؤ تو ہمارا قانون چلتا ہے. تو یعنی اس طرح سنا ہے کہ انہوں نے ڈی اسٹیبلائز ہمیں کیا کہ انگریز کا قانون جو تھا اس کا نام تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FCR. ٹھیک ہے. اور FCR میں یہ تھا کہ ہمارا آدمی آپ کے علاقے میں نہیں جائے گا بغیر بتائے. ٹھیک ہے. اور آپ کا آدمی ہمارے علاقے میں نہیں آئے گا ہمارے سے مراد کیا؟ برٹش کوئی آدمی جو برٹش سیٹل ایریا تھا، سیٹل ایریا تھا. ٹھیک ہے. اس میں نہیں آئے گا بغیر ہماری اجازت کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آ گیا تو اس کو آپ گرفتار کر کے اپنے قانون کے مطابق سزا دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارا آدمی اگر آپ کے علاقے میں چلا گیا تو آپ اس کو گرفتار کر کے ہمیں اطلاع دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن میں یہ بھی تھا کہ اگر ہمارے نقصانات کیے آپ کے علاقے سے آنے والے لوگوں نے تو ہم پھر آپریشن کریں گے اور وہ تو گھر مسمار کر دیتے تھے اور کلیکٹیو سزا دیں گے، گاؤں کو، قبیلے کو سزا دیں گے. یہ بڑا ظالم قانون تھا، اچھا قانون نہیں تھا. بڑا اچھا ہوا کہ سرکار نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. حکومت نے، اور جو بھی حکومت تھی جمہوری حکومت تھی جس نے یہ غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی میرا خیال ہے، انہوں نے قبائلی قانون جو تھا وہ FCR ختم کر دیا اور تمام قبائلی علاقے بھی ختم کر دیے، وہ ضم ہو گئے، ان کو ضم کر دیا پاکستان کے اندر، صوبے کے اندر. یہ بہتر اقدام نہیں؟ بہت اچھا اقدام، یعنی قانون کے دائرے میں سب لوگ قانون کے دائرے میں سب آ گئے اور ایک ہی قانون سب جگہ لگنے لگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو جرائم پیشہ لوگ تھے جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا تھا، گاڑیاں چرانا، بندوں کو اغوا کرنا اور پھر رینسم لے کر ان کو
چھوڑنا ان کو تو بہت نقصان ہوا اس سے. جی جی. پھر چونکہ پاکستان کا قانون ہر جگہ لگ گیا تو آپ وہاں پر جرائم والے کام نہیں کر سکتے. تو اب تو افیون کی کاشت نہیں کر افغانستان میں جا کے سکتے, نہیں بیٹھ گئے, وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے یہ سارا. منشیات کی اسمگلنگ نہیں کر سکتے, ڈیزل اور تیل کی اسمگلنگ نہیں کر سکتے, اور باقی جو دوسرے آئٹمز ہیں الیکٹرانکس ان کی اسمگلنگ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جب اسمگلنگ رکی ہے تو اس وقت جو لوگ جرائم پیشہ تھے ان کو نقصان, مادی نقصان ہوا, مالی نقصان ہے. مالی نقصان کی وجہ سے وہ احتجاج کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, ان کو وہ آمدن نہیں رہی جو پہلے تھی. صحیح بات. دیکھیے تافتان بارڈر پر 18 سال کا ایک لڑکا جس کے پاس ایک بغیر رجسٹرڈ نمبر پلیٹ کے گاڑی ہے, اور وہ گاڑی بھی باہر سے آئی ہوئی ہے دوسرے ملک سے, اس کا ماڈل بھی پاکستانی گاڑیوں والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایرانی گاڑی سائپا ہے یا اچھا اسف ہے, یہ گاڑیاں وہاں پہ چلتی ہیں, اور وہ روزانہ کا 2000 لیٹر ڈیزل سمگل کر کے تافتان سے لاگے مسنون میں بیچ رہا ہے. تو وہاں پہ ہمارے قانون کے نفاذ کے ادارے کہاں ہیں؟ تو اس کی جو آمدن بنتی ہے 100 روپے لیٹر, آپ دیکھ لیں کہ وہ مہینے کا 50-60 لاکھ روپیہ کما رہا ہے. وہ کیوں پڑھائی کرے گا یا ایم بی اے کرے گا لیکن یا ایم فل کرے وہ گا؟ سارے لوگ مل کے, یا ان کے کوئی مامے چاچے جو ہیں بڑے بنے ہوئے ہیں, جو مامے چاچے, وہ تو کہتے ہیں یہ بڑے محروم لوگ ہیں. محروم نہیں محرومیاں, اچھا وہ میرے ساتھ میں کس آپ چیز سے کو محرومی ہے یہ بتائیں. ہاں میرے ساتھ وہاں چلیں, میں آپ کو محرومی دکھا دوں گا. اچھا ٹھیک, اچھا پھر اچھا ایک اور بریک پہ ہم نے جانا ہے, محرومی کی بھی ہم نے بات کرنی ہے, مسنگ پرسن کی بھی کرنی ہے. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور, اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو محرومیوں کا چرچا کیا جاتا ہے, یہ کیموفلاج کرتے ہیں وہ اپنی تمام سرگرمیوں کو, مجرمانہ سرگرمیوں کو, جس کے تحت وہ 40-50 لاکھ ایک ان پڑھ بچہ بھی یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے ڈیزل پٹرول کی اسمگلنگ کر کے کما رہا ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو جو ادھر ایک پورا 70-80% جو پاکستانی ہیں ان کا منہ چڑھا رہا ہے, اور انہیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ لوگ بزدل ہیں اور آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں, ہم بڑے بہادر ہیں, اور یہ جی ٹگے ہیں, یہ فلاں ہیں, ہم بڑے غیور ہیں. تو یہ جو ڈیبیٹس چلائی گئی ہیں یہ بھی کوئی افسانے ہی ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ اچھا ہم ٹگے ہو گئے چونکہ ہم قانون مانتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کو عزت سے پیش آتے ہیں ہر ایک کے ساتھ, اخلاقیات سے, اور جو میں آگے گولی مار کے لوٹ جاتا ہے. یہ مفاد پرستوں کا ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے, جب اس قسم کی صورتحال ہو تو بیرونی ہاتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ بڑا وہ تو ایسی سچویشن کو انتظار کرتا ہے نا. میکیاویلی کا مقولہ ہے کہ جب بھی اندرونی آپ کی عدم اتحاد ہوگا تو بیرونی قوتیں آ جائیں گی. whenever there is dissension within there will be intervention from outside. یہ میکیاویلی کا بڑا مشہور مقولہ ہے. ٹھیک, تو اس کا مطلب بھارت ہوا یا افغانستان بھارت ہوا ہے, یا افغانستان ہے, اسرائیل ہے, جن کو پاکستان سے دشمنی ہے وہ اس کے اندر پھر اپنے ہاتھ ڈالیں گے. جب ایک آپس کی جنگ جہاں چلی ہوئی ہے, آپس میں خلف شار ہے, قانون کی عملداری نہیں ہے, وہاں پہ دشمن کلبھوشن نیٹ ورک بنائے گا. بالکل, اور بنایا اس نے, اور آپ نے گرفتار کیا. ثبوت موجود ہے ہمارے پاس جی, کلبھوشن نیٹ ورک کا. اسی طرح ہتھیاروں کی بات ہے, بغیر لائسنس کے ہتھیار ہیں, اور ایسے ہتھیار ہیں جن کا لائسنس حکومت پاکستان دے ہی نہیں سکتی, جو یعنی کہ جس سے فوج کشی کی جا سکتی ہے. فوجی ہتھیار ہیں, مثلا اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں, جی جی, موٹرز ہیں, توپیں ہیں, آرمڈ وہیکلز ہیں. تو یہ جو ہتھیار ہیں ان کا کوئی لائسنس تو ہے نہیں. یہ تو ایک طرح پرائیویٹ فوج کے مانند ہے. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی صورتحال ہے آپ ان ہتھیاروں کو ان سے لیں, ڈی ویپنائز کیا جائے. ہاں یہ ہے, بالکل. جو ہتھیار ہیں جو رکھنا چاہتے ہیں اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ رکھنا چاہیے ان کا لائسنس بنوائیں. صحیح. اگر ہم ایک 12 بور کی بندوق کے اوپر ہزاروں روپے ٹیکس دیتے ہیں, جی جی, اس کو لائسنس کی رینیول فیس دیتے ہیں ہر سال, تو وہ وہاں بھی ہونا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, لیکن مسلح افواج کے پاس تو آتھرائزیشن ایک سٹینڈنگ آتھرائزیشن ہوتی ہے نا, کہ جب بھی کوئی ملک خطرے میں ہو تو ایکشن تو لے سکتے ہیں, یا وہ ہر وقت پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں گے جی آپ آتھرائز کریں
تو یہ جو ہتھیاروں والوں کو ڈی ویپنائز کرنا، جہاں ان کو اپنا انفارمیشن ملے اپنا گا تو خطرہ ایکشن ہوگا جی وہاں تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں. ان کے پاس اختیار تو اگر موجود کوئی ہے، ان کے پاس پرائیویٹ آرمی ان پر حملہ کرتی ہے تو میرے خیال میں ان کے پاس اختیار ان ہے. کے پاس آئین کا اختیار موجود ہے، بالکل. کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ پرائیویٹ آرمی فوربیڈن ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پرائیویٹ آرمی جو غلط ارادے کے ساتھ اس آرمی کے مقابلے میں آتی ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ مطلب ایک ٹی ٹی پی بھی وہ ایک پرائیویٹ آرمی ہے. غیر قانونی وجود ہے اور وہ ایک خطرناک وجود ہے، اور ہم اپنے جوانوں کو اور اپنے آفیسرز کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ایکشن لینا ہوگا. بالکل صحیح. لیکن اگر کسی علاقے کے اندر شورش ہے اور حکومت کے خلاف اور آئین و قانون کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں تو وہاں سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ اس کو رفع کرے، اور اگر ان کے بس میں نہیں ہے تو پھر وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے حکومت کو کہیں کہ جی ہمیں فوج کی مدد چاہیے، آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلائیں. ٹھیک ہے. اور وہ کریں، اور یہی ہو رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس امن امان لانا ہے، کیونکہ بغیر امن کے سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا، اور معاشی تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا. بغیر سیاسی استحکام کے معیشت تو ترقی نہیں معیشت ترقی نہیں کر سکتی. یہ صحیح ہے. اچھا بریڈی صاحب، آپ کہہ رہے تھے نا محرومیوں کی بھی راگ جو لاپا جا رہا ہے، وہ محرومیاں تو خیر پورے ملک میں ہے، اکراس دا کنٹری ہے، لیکن کچھ علاقوں میں جان کے یہ بات چھیڑی جا رہی ہے. نفسیاتی وار کے لیے ہاں نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملا. ان کو یہ نہیں بتایا جاتا. ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں کہ 14 اگست 1947 تک بلوچستان کا غریب سے غریب کاشتکار ششک دے رہا تھا، اور اسی ششک سے کیا ہوا ہے؟ ٹیکس. اچھا، تمام آمدنی کا 1/6. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹیکس جمع ہوتا تھا اس میں سے خانہ قلات کو اس کا وظیفہ دیا جاتا تھا، اور باقی جو رقم تھی اس کے ساتھ بلوچستان کا نظام چلایا جاتا تھا. تمام سرکاری اعمال کی تنخواہ. اس وقت بلوچستان کس کے ساتھ تھا؟ بلوچستان ایک سبسیڈری پروونس تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا. برٹش انڈیا کا ایک سبسیڈری پروونس تھا. اس میں 4 ریاستیں تھیں. ٹھیک ہے. ایک کلات ہو گئی، اور وہ ان سب کا نظام جو تھا وہ چل رہا تھا ان کے اپنے ٹیکس سے. انگریز 1 روپیہ اپنے پلے سے نہیں دیتا تھا، بلکہ جو ٹیکس جمع ہوتا تھا اس میں سے اپنا نظام چلانے کا خرچہ، خانہ قلات کا وظیفہ، یہ دے کر جو بچتا تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو کلکتہ اکاؤنٹس میں جمع کرایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ گورنر جنرل کے اکاؤنٹس میں جمع ہو جاتا تھا. اب پاکستان بننے پر 15 اگست کو لوگوں نے ششک دینا بند کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی پیسہ جمع نہیں کرائیں گے، اس سے آزاد ہو گئے ہیں برطانیہ. رائٹ. پاکستان بن گیا. پاکستان کے اندر کچھ لیت و لال تھا، لیکن وہ 3 ریاستیں جو خاران، مکران اور لسبیلا نے انہوں نے تو جوائن کر لیا. پاکستان کو خانہ قلات نے کچھ عرصے کے بعد جوائن کیا. انہوں نے بھی کر لیا تھا. انہوں نے بھی جوائن کر لیا، تو بلوچستان پاکستان کا حصہ بن گیا. گوادر تو سلطنت آف عمان کی ملکیت تھی. اچھا، عمان والوں کو ہم نے دیا تھا یا شروع ہی سے ان کی تھی؟ نہیں، وہ تو تاریخ کے کسی موقع پر انہوں نے لے لیا تھا. ٹھیک ہے. اور یعنی ہماری آزادی سے پہلے، ہماری آزادی سے بہت پہلے کی، بہت پہلے. وہ تو 18ویں صدی میں خریدا گیا تھا. تو پھر ہم نے ان سے خرید لیا، ان سے پاکستان نے خرید لیا. جی ہاں، پاکستان. وہ تو پیسے دے کے لیا. 3 ملین پاؤنڈز دیے گئے، اور 3 ملین پاؤنڈز لے کر وہ خانہ. لیکن یہ تو پاکستان کے لیے بہت فیصلہ کیا گیا. بہت دور اندیشی کی ڈیسیجن تھی، بہت اچھی ڈیسیجن تھی گوادر کو پاکستان کے اندر شامل کرنا. اور یہ اس وقت کی حکومت نے کی. 1954 سے بات شروع چلی، بلکہ ایکچولی بات تو 1950 سے ہی چلی تھی. جی. اور قائد اعظم کا بھی یہی رجحان تھا کہ اس کو خریدنا ہے، اس کو ہر قیمت پہ حاصل اسی دور سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اسی دور سے یہ فیصلہ چل رہا تھا. فائنل یہ آ کے 1955-56 میں ہوا، اس میں جا کے یہ اور اس میں پیمنٹ دے دی گئی. ٹھیک ہے. لیکن قائد اعظم کا حکم بھی یہی تھا کہ اس کو آپ نے شامل کرنا ہے اپنے ایریے کے اندر، اس کو لینا ہے. تو یہ باتیں ساری ہیں، اور محرومی اس احساس سے پیدا ہوتی ہے جب بچوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں ملا. اچھا، اور تمہیں لوٹ رہے ہیں وہ والے پنجاب والے، تمہیں کچھ نہیں ملا. یا اسلام آباد والے. ایک ڈگری کالج بھی نہیں تھا، ایک انٹرمیڈیٹ کالج نہیں تھا، 16 ہائی اسکول تھے،
اور 197 پرائمری اسکول تھے پورے بلوچستان کے اندر. آج کیا صورتحال ہے؟ اب تو سنا 15-16 ہزار اسکول 15,000 اسکول ہیں، بے شمار یونیورسٹیز کالجز ہیں، سینکڑوں کالجز ہیں، اور 12 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، اور بہت بلکہ اچھی آرمی یونیورسٹی نے ٹیکنیکل اسکول بھی بنائے ہیں آرمی کے جہاں سے کیڈٹ بچے بھرتی کالجز بھی ہیں. ہو رہے ہیں اب. جی ہاں، اور پھر بلوچ لڑکے جو ہیں وہ فوج کے اندر آفیسر ہیں، جنرل بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ خالص بلوچی لیفٹیننٹ جنرل تک گئے ہیں. بڑی بات ہے یہ. تو اور جنرل موسیٰ بھی تو کوئٹہ کے رہائشی کوئٹہ کے تھے، وہ تو ہزارہ ٹرائب کے وہ تھے، کمانڈر رہے، وہ غالباً کمانڈر ہزارہ ان ٹرائب چیف کے رہے، تھے. ہزارہ کے تھے، جی کمانڈر ان چیف رہے. تو یہ کہنا کہ بلوچستان کو ملا کچھ نہیں، یہ ایک جھوٹ ہے. اور یہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے دشمن جو ہیں وہ یہ منفی تاثر پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں بے چینی پیدا ہو. لیکن حقیقت آشنائی ہونی چاہیے، صحیح بات. اور شکر گزار بھی ہونا چاہیے اللہ کا کہ ہم نے ترقی کی، اور ہم نے آج وہاں پہ یہ ڈاکٹرز کیسے بن گئے. یہ جو مارنگ بلوچ ہے، یہ ڈاکٹر کہاں سے بنی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب پاکستان نہیں بنایا نا اسے. جی ہاں، پاکستان نے یعنی بنایا کہ اس کو اور انڈیا بلان نے تو نہیں میڈیکل بنایا. کالج سے بنتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اور بھی میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ کالجز ہیں، انجینئرنگ کالجز، آئی ٹی یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی ہے. جی. تو پھر یہ کہنا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ غلط ہے. ترقی ہوئی. جب صحیح میں 1974 کی بات کر رہا ہوں، آپ وہاں تعینات کلات رہے. کے بعد، جی ہاں میں تعینات تھا، آپ اس وقت میجر تھے غالباً. میں کیپٹن تھا. کیپٹن تھے. اور 1974 کے اندر جو سڑک تھی وہ کلات کے بعد کچی تھی، ٹھیک ہے. اور ادھر آر سی ڈی ہائی وے بنی تھی. یہ پاکستان، ایران اور ترکی کے تعاون سے بنی تھی. یہ مستونگ سے آگے چلتی کہاں سے؟ مستونگ سے تافتان جاتی ہے. تافتان جاتی تھی، وہاں سے پھر وہ استنبول غالباً کا. جی ہاں، وہاں سے ایران، اور ایران سے پھر یہ ٹرکی تک جو سلسلہ ہے سڑکوں کا اس کے ساتھ منسلک تھا. تو یہ سڑکیں بنی، پھر موٹر وے بن رہا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، ہم آخری بریک پہ جانا ہے. اوکے، تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور. اچھا بریگیڈیئر صاحب، محرومیوں کی بھی بات ہو گئی، اس میں مسنگ پرسنز ایشو بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اس کو بھی ایکسپلائٹ زیادہ کیا گیا. وہاں بھی قانونی سکم ہی آتے تھے، ایسے لوگ ظالم اینٹی پاکستان جنہوں نے ہمارے جوانوں کی، جو شہید جوانوں کے سروں کے باقاعدہ فٹ بال بنائے، وہ آرام سے چھوٹ جاتے ہیں. اب اگر پارلیمنٹ نے نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے ایک کوشش کی ہے، تو اس میں پی ٹی آئی یا چند ایک ایسے بھی عناصر ہیں جو اس کو بدنیتی پر مبنی اقدام قرار دے رہے ہیں. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ آپ کا کوئی تبصرہ. میرا خیال ہے کہ جو آئین کے اندر ضرورتیں ہیں ملک کی، جی جو اس وقت صورتحال ہے ایک ڈیڈ لاک کی، اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ اگر قانون بناتی ہے تو پارلیمنٹ کا حق ہے، اور وہ قانون بننا چاہیے. کل رات تو کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. ہم بھی وہی موجود تھے، ہم چپ رہے. چرچا مولانا صاحب کا زیادہ رہا ویسے. منظور تھا پردہ تیرا. تو وہ بات بھی ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے، لیکن اگر کوئی چیز اچھی آ جائے. قانون سازی جو ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے قانون سازی، وہ ہونی چاہیے. اور یہ جب اور بھی قانون آئین جامد تو نہیں نا ہوتا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ آئین ایک مطلق حقیقت بھی مطلق نہیں ہوتی لائف میں. بالکل. تو وہ کہتے ہیں جی یہ آئین سے انحراف ہے. یہ کس طرح غیر آئینی؟ آئین تو ہر حالات تبدیل ہوتے ہیں، آئین بھی تبدیل ہو. جو نظام جمہوریت ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کو اختیار ہے آئین کے اندر ترمیم کرنے کا، نئے قوانین بنانے کا، ملک کی ضرورتوں کے مطابق اور صورتحال کے مطابق، صورتحال کے تقاضوں کے مطابق آئین کے اندر ترمیم کرنے کا. اگر وہ کر رہے ہیں اور وہ جمہوری انداز سے کر رہے ہیں اور ان کے پاس نمبر اکثریت ہے، ٹھیک ہے، تو تبھی آئین قانون پاس. اس کے بغیر تو پھر بھی نہیں ہوگا نا جی. جی ہاں، جب ووٹنگ پوری ہوگی 2/3 تو آئین میں ترمیم ہوگی. تو آئین کے مطابق ہی آئین میں ترمیم کی جائے گی. ٹھیک ہے. جمہوریت کے نظام کے مطابق ہی یہ کام ہوگا. اور اگر اس کی ضرورت ہے ملک کو، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک کو ضرورت ہے، تو یہ ہونا چاہیے. تو جیسے بریگیڈیئر صاحب آپ نے کہا 65,000 کے پتہ نہیں کتنے کیسز، 60,000 صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو وہ پھر اسی لیے اس ترمیم میں یہ بھی ایک وہ کلوز ہے کہ جی وہ آئینی عدالتیں علیحدہ بنا دی جائیں تاکہ آئینی عدالتوں میں جا کے حل ہے. میں تو قانون دان نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی آئین کا ماسٹر ہوں، نہ ہی میں کوئی قانونی جادوگر ہوں.
میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہمارے نہ ہی ملک آپ کے شریف الدین پیرزادہ ہیں، یا ہمارے وہ خیال بڑے کے ماہر تھے نا ان یہ چیزوں وہ کے، بھی تھے، اور اے کے بروئی صاحب بھی تھے، وہ اور بڑے بڑے آئے یہاں، بڑے بڑے جی آئے جی، لوگ جنہوں نے آئین کے ساتھ بڑا کھلواڑ زبردست قسم کیا. کا. اور ہماری ایک جو المناکی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے فوجی عامر کو کہہ دیا کہ تمہیں آئین میں امینڈمنٹ کی بھی اختیار امینڈمنٹ ہے، کر لو، اندازہ کریں. یعنی وہ ہمیں قبول اچھا ہے. وہ مجھے آئین میری سے بات انحراف سنیں. نہیں ہے. وہ ہمیں قبول تھا ہاں. کہ جب سپریم کورٹ نے فوجی عامر کو کہہ دیا کہ تم آئین کے اندر تبدیلی کر لو وردی سمیت جیسا ہی بیٹھے چاہتے ہوئے. ہو، ٹھیک ہاں، ہے. جی جی. لیکن اگر آئینی طریقے سے پارلیمنٹ جمہوریت کے مطابق چینج کرے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے. وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے خلاف احتجاج ہے، اس کے خلاف شور شرابہ ہے. ہمیں اپنے رویوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اور اس لیے دوسری بات محرومی کی بھی پھر کہوں گا، 75 سال سے جن لوگوں نے کوٹا سسٹم کا فائدہ اٹھایا ہے وہ محرومی کی شکایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ تو وہ کوٹا سسٹم، یعنی جس عہدے کے لیے وہ کوالیفائی نہیں آپ کرتے مجھے تھے یہ بتائیں، وہ انہیں مل جاتا تھا. وہ کوٹا سسٹم جو صرف 10 سال کے لیے بنا تھا، جو کہا تھا کہ اس کے بعد ختم کر دیں گے، جو سب برابر ہو جائیں گے، محروم ہیں ان کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. لیکن اب وہ 75 سال سے چلا آ رہا ہے اور 2035 تک ایکسٹینڈڈ ہے، اور اس کے بعد 20 سال کی ایک اور ایکسٹینشن منتظر ہے. تو اتنا فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کہتے ہیں میں محروم ہوں. کچھ خدا کا خوف کرنا لیکن چاہیے. صاحب یہ حکومتیں یا پارلیمنٹ پھر کمپرومائز اس طرح کے جب کریں گی یا سرنڈر کر دی جائیں گی جی جی، تو یہ لوگ تو اور حوصلہ پکڑتے جائیں گے نا. پھر جی یہی ہاں. جو قوتیں ہیں مرکز گریز کہہ لیں یا ملک میں جو تخریب کاری ہے، جی. جو ہتھیار اٹھانے والی شورش ہے، اس کے خلاف قانون کو بڑی سختی سے عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم سخت نہیں ہیں. دیکھیے دنیا میں کہیں اس قسم کے مجرموں کو سزا دینے کے بعد ان کی لاشیں حوالے نہیں کی جاتی ہیں. جی جی جی. ہم کر دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر وہاں جا کے مزار سرکاری بنا دیتے، قبرستان میں وہاں جا کے مزار بناتے ہیں. لوگ جیل میں دفن کرتے ہیں ملکوں کے اندر. سعودی عرب میں جو اس قسم کے مجرم ہیں، اور سعودی عرب میں جب سر قلم کرتے ہیں ان کا سر وہ تو قلم پھر کرنے ان کے کے بعد لواحقین کو نہیں دیتے. وہ جو خطرناک مجرم ہیں، جو بغاوت کے مجرم ہیں، ان کی لاش ان کے خاندان کو نہیں دی جاتی. جی جی، ہم دے دیتے ہیں. وہ سرکاری قبرستان میں لے ہاں. جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کہ ہمارا رویہ کیا ہے. ہمارے قانون میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور وہ کمزوریاں اگر پارلیمنٹ درست کرتی ہے تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ایک مجھے بریگیڈیئر صاحب بات نہیں سمجھے، خیر ہم نے امریکہ سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن دنیا میں ماڈلز کو اسٹڈی تو لوگ کرتے ہی ہیں نا، موازنہ کرتے ہیں. امریکہ کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے جج حضرات جو ہیں وہ تاحیات ہیں، 9 ججز ہیں. ہمارے اگر 65 سے 68 سال ہو جاتے ہیں تو بظاہر تو اس میں کوئی خرابی ویسے بظاہر نہیں نظر آتی. آئین کی باریکی تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن نہ تو اس میں کوئی بدنیتی نظر آتی ہے، تو نہ ویسے بھی اب چونکہ ایج لائف سپین لوگوں کا بہتر ہوا ہے ہیلتھ کیئر کی وجہ سے، تو اگر 68 میں ریٹائر ہو جاتا ہے جج تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کو اختیار ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں اس قسم کی قانون بنانا ہے تو ان کو روک تو کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور وہ آئینی طور پہ بنا رہے ہیں. اب اس کے اندر بدنیتی کا عنصر تلاش کرنا کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتا. اگر کسی کو نظر آتا ہے تو وہ پھر قانونی کارروائی کر لے. صحیح بات. ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال کے اندر پارلیمنٹ کے جو اختیار ہیں ان کے اوپر قدغن نہیں لگنی چاہیے. اگر ہم لگائیں گے تو ہم پھر اس کا نقصان اٹھائیں گے. ہم پہلے ہی بہت سارے نقصان اٹھا چکے ہیں. ہمارے یہاں نظام انصاف کی جو حالت ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اسی کمزوری کو فائدہ اٹھا کر جو بیرونی ہاتھ ہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لوگوں کے اندر مایوسی کا عنصر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں سے کوئی شورش جو ہے اب جیسے ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور باقاعدہ مسلح افواج کو گورنمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل ہے اور ان کے اتحادیوں کی، تو اس وقت کہیں ایسی کوئی صورت خدا نخواستہ کو دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان کہیں سے ویک ہو رہا ہے، یا جیسے کہا جاتا ہے جی خدا نخواستہ ڈس انٹیگریٹ ہونے کا خطرہ ہے، جیسے KPK میں گنڈا پور صاحب کا وہ جو ایک باغیانہ قسم کا رویہ تھا؟ یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر ذاتی
اور گروہی مفاد کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی آل اولاد کا کیا حشر ہوگا اگر ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں خدا نخواستہ بٹ جائیں۔ تو آج بنگلہ دیش کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں کیوں بغاوت ہوئی ہے؟ وہاں کے لوگوں کو اب احساس ہوا ہے کہ 71 میں جو کچھ ہوا وہ بھارت نے کروایا، اور اس کے بعد بھارت نے بنگلہ دیش کے اوپر اپنے پٹھو بٹھا دیے، اور آج بنگلہ دیش بغاوت اگر اس نے کی ہے ان پٹھوؤں کے خلاف، اب وہاں یہ سوچ ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے بہت سینئر پروفیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کا دن منایا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کے نیوکلیئر امبریلا کے نیچے سیفٹی تلاش کرنی چاہیے، یعنی یہاں تک بات کی ہے انہوں نے کہ پاکستان ان کو تو 50-60 نیوکلیئر کور مانگنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، تو اب ان کی حالت کیا ہے؟ جی تو کیا ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر کوئی ہم سروائیو کر جائیں گے؟ مستقبل اچھا بنائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے۔ یہ صورتحال انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر 1850 میں بلکہ 1750 میں تھی۔ ٹھیک ہے، 1750 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد یونائٹڈ تھا انڈیا نہیں، یونائٹڈ کا تھا، وہ تو ڈیوائڈڈ، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکے تھے، اور ان ریاستوں نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ ان میں ٹیپو سلطان بھی تھے، سراج الدولہ صاحب بھی تھے، بہت سارے چھوٹے مراٹھے بھی تھے۔ چلیں اس میں ہم نیکسٹ کسی سٹنگ میں پوری بات کریں گے جناب۔ جی ہاں، تو کوئی ایسا فائنل پیغام جو آپ چاہیں، کوئی ایسا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مستقبل کی طرف اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بہتر اقدامات کرنے چاہیے، اور ملک کے اندر مایوسی پھیلانے والوں کا بڑے طریقے سے ان کا جواب دینا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، ان کو شکست دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر سائیکولوجیکل وار ہے تو سائیکولوجیکل وار میں پاکستان سپورٹنگ فورسز جو ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نفسیاتی حربہ جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح جناب۔ بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب، بہت شکریہ جو آپ تشریف لائے۔ ہمیں جو ایک نفسیاتی وار ہم پہ جو مسلط کی گیا، ہم نے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اور کسی طور پہ بھی ہم نے یہ مایوسی کا جو راستہ ہے وہ نہیں اپنانا، اور آگے بڑھنا ہے اسی ذہانت اور اتحاد کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔